وقف اسلامک لا کا ایک اہم ٹرانزیکشن ہے۔ یہ ایک سوشل سیکیورٹی کا سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے غریب، نادار اور مستحقین کی مستقل بنیادوں پر امداد کی جاتی ہے۔ وقف is to detain the corpus of a property from the ownership of certain person and to dedicate it for the sake of Allah for some charitable purpose۔ اگر ایک شخص غریب، نادار اور مستحقین کے لیے کوئی پراپرٹی وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ پراپرٹی اس کی اونرشپ سے نکل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اونرشپ میں چلی گئی ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پراپرٹی وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ زمین مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں، یہ پراپرٹی میں دینی علوم سیکھنے والے طلبہ کے لیے یا ان کی تعلیم کے لیے وقف کر رہا ہوں، یا یہ زمین میں اسپتال کے لیے وقف کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ زمین ہمیشہ کے لیے اس کی اونرشپ سے نکل گئی ہے، اور اب اس کے جو بینیفٹس ہوں گے، اس کے جو ریونیوز ہوں گے، وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے کہ جس مقصد کا اس وقف ٹرانزیکشن میں تعین کیا گیا ہے۔ وقف کے مختلف فیچرز ہیں۔ اس میں جو فرسٹ ڈسٹنکٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اونرشپ آف دی ڈیڈیکیٹر از ریلنکوشڈ، یعنی جو فاؤنڈر یا کریٹر آف وقف ہے اس کی اس چیز میں اونرشپ ختم ہو گئی ہے۔ اگر ایک شخص نے کوئی زمین مسجد کے لیے وقف کی ہے تو اب یہ مسجد تا قیامت وقف ہو گئی ہے۔ اس شخص کو شرعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس زمین کو وہ واپس لے لے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اونرشپ ان دیٹ پراپرٹی از ریلنکوشڈ۔ دوسری یہ ہے کہ پراپرٹی یا کہ جو اونرشپ از شفٹڈ ٹرانسفر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ ایک لیگل فکشن ہے یا ایک میٹافور ہے یا ایک استعارہ ہے جس کا یہ مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں نہیں تھی اور اب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی ہے، کیونکہ قرآن کی روح سے، اسلام کی روح سے زمین و آسمان کی ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اسی طریقے سے بہت جگہوں پر جو ہے وہ اشیاء کی یا جو چیزیں ہیں ان کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کی ہے۔ اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ اب کسی فرد کی یہ ملکیت نہیں رہی اور اس فرد کو اب اس پراپرٹی کو ڈسپوز آف کرنے، اسے سیل کرنے، اسے ڈونیٹ کرنے، اسے انہیریٹ کرنے کی اب اسے اجازت نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ ملکیت کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا۔ تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص کسی چیز کو وقف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بینیفیشریز ہیں، بینیفیشریز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، فقراء، مساکین، مستحقین، غریب طلبہ، یعنی بینیفیشری سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یا جن بینیفیشریز کا تعین وقف ڈیڈ میں کیا گیا ہے وہ ہیں اس کے بینیفیشریز، تو وہ بینیفیشریز یا مستحقین ان کا ایک رائٹ اس کے اندر اسٹیبلش ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ اس کے ریونیو سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو آف وقف should be some pious purpose, some noble cause, it should be some charitable purpose، کوئی philanthropic activity ہو، یعنی اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لازماً کسی ریلیجس پرپس کے لیے، کسی چیریٹیبل پرپس کے لیے وقف ہوگا۔
یعنی جیسے کہ آپ جو ہے وہ فقراء، مساکین، مستحقین، طلبہ، دینی علوم سیکھنے والے، یا اسی طریقے سے اسپتال کے لیے کسی میڈیکل کور، میڈیکل فیسلٹی کے لیے کوئی آپ وقف بناتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً اس کا مقصد کوئی ریلیجس، فلنتھروپک، چیریٹیبل اس کا پرپز ہونا چاہیے۔ وقف کے 4 اہم ایلیمنٹس ہیں، ان میں ایک تو ہے فارم آف وقف، یعنی کہ وہ الفاظ کے جن کے ذریعے وقف کو کریٹ کیا جاتا ہے، یعنی فارمیشن آف کانٹریکٹ یا کہ فارم آف کانٹریکٹ۔ اسی طریقے سے سبجیکٹ میٹر آف وقف ہے کہ وہ پراپرٹی کے جس پہ وقف کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقف ہے، یعنی واقف سے مراد ہے ڈیڈیکیٹر یا کریٹر یا کہ فاؤنڈر آف وقف، کہ جس نے اپنی پراپرٹی وقف میں دی ہے۔ اور آخری چیز ہے وہ ہے موقوف علیہ، یعنی موقوف علیہ سے مراد ہے وہ بینیفیشریز کے جو کہ اس وقف سے بینیفٹ کرتے ہیں یا کہ جن کے فیور میں وقف کریٹ کیا گیا ہے۔